إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھی طرح بند کرو، اچھی طرح، ایک سوراخ بھی کھلا رہنے نہ دو. بھائی کچھ تو خیال کرو، یہ تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ نیچے زمین پر تمہارا والد لیٹا ہوا ہے، کچھ تو اس کا خیال کرو. نہیں اس کی قبر میں 2 انگلی برابر جگہ بھی خالی چھوڑ سکتے نہیں. اچھی طرح پیک کرو، بند کرو. اور لکڑی کے تختے جب رکھ دیے جاتے ہیں، مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اونٹ کی کوہان کی مانند قبر اٹھا کے تیار کر دی جاتی ہے، تو وہاں پھر کون ہوتا ہے؟ پھر انسان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ. نہ ماں ساتھ، نہ باپ ساتھ، نہ بیوی ساتھ، نہ اولاد ساتھ، نہ بہن بھائی، نہ کنبہ قبیلہ خاندان، نہ برادری، نہ ادھر ادھر کا کوئی اور فلان اور علان. تنہا انسان لیٹا ہوا ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکمل طور پر پیک کر دیا گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. دنیا میں جتنے بھی منظر میں نے دیکھے، ان میں قبر سے زیادہ خوفناک اور ہولناک منظر میں محمد نے اور کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک قبر تیار کی جا رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. وَبِيَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ. اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک تنکا ہے جس سے آپ زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں. اتنے میں آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، چہرہ مبارک اٹھاتے ہیں، اپنے اصحاب اور رفقا کو دیکھتے ہیں اور انہیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں:
ای اخوانی لمثل هذا فأعدوا، ای اخوانی لمثل هذا فأعدوا، میرے بھائیوں اس کے لیے تیاری کر لو، میرے بھائیوں اس کے لیے تیاری کر لو۔ کیا حالت ہوگی انسان کی جب اسے قبر میں لٹا کے کفن کی تینوں گریں کھول دی جائیں گی، کوئی بسترا نہیں، کوئی مولٹی فارم نہیں، سر کے نیچے کوئی تکیہ نہیں، ننگی زمین پہ لٹا دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر لکڑی کے تختوں کے ساتھ، کیونکہ سیمٹ کی جو سلیبیں ہوتی ہیں وہ نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ وہ آگ سے تیار کی گئی ہے، اور آگ سے تیار شدہ چیز قبر کے لیے استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ لکڑی کے تختے استعمال کرنے چاہیے کیونکہ قبر کو پختہ بنانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان سے گزرتے تو قبروں کو دیکھ کر رقت طاری ہو جاتی اور اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے بھیگ جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اے پیارے عثمان کیا وجہ ہے؟ جنت دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کیفیت قبرستان سے گزرتے ہوئے قبروں کو دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ایک نہیں بلکہ اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی، اور جب دوسری بیٹی وفات پا جاتی ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اے عثمان اگر اس وقت میری کوئی تیسری بیٹی غیر شادی شدہ ہوتی تو وہ میں تمہارے نکاح میں دے دیتا، اس قدر محبت ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ لیکن وہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبروں کو دیکھ کر اس قدر روتے، فکر مند ہو جاتے کہ داڑھی آنسوں سے بھیگ جاتی، اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں جنت دوزخ کے تذکرے پر آپ کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کیفیت قبرستان سے گزرتے ہوئے قبروں کو دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ساتھیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ آگے کامیاب، اور جو یہاں ناکام وہ آگے ناکام۔ جب اچھی طرح انسان کو قبر میں لٹا کر پیک کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور چار سوالات پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ ما عملک، ما علمک، تمہارا علم کیا ہے؟ بندہ مومن ہر سوال کے درست جواب دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کو اس نازک ترین موڑ پر ثابت قدم رکھے۔ اوپر سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کا لحاف اڑا دو، سبحان اللہ، اس کی قبر کو اس کے لیے تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سچا فرمان ہے۔ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت حسین و جمیل منظر والا نوجوان آتا ہے، یہ بندہ مومن کہتا ہے تم کون ہو؟ یہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں، نیک عمل جو یہاں آنے سے پہلے دنیا میں اپنی زندگی میں تم کر کے آئے ہو، میں وہ ہوں تمہارا نیک عمل، اور اسے تسلیاں دیتا ہے
کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، تم غمگین نہ ہو۔ تو اس سے بھی میرے عزیز ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نیک عمل کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی دوزخ بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے کہ اللہ رب العالمین وقفہ بوقفہ بتدریج ہر موسم میں ہمیں نیکیاں کمانے کے خوب مواقع مہیا کرتا ہے۔ جس طرح ابھی پیچھے ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا، الحمدللہ، اللہ رب العالمین ہمارے جمیع اعمال قبول فرمائے۔ اس کی جدائی کا غم تھا، اس کے جانے کا صدمہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے اسلامی سال کے آخری مہینے کے ابتدائی 10 دن تحفے میں عطا کر دیے۔ آج 25 یا 26 ذوالقعدہ ہے، 3-4 دن باقی رہ گئے ان 10 مبارک ایام کی ابتدا میں، اور نیک عمل کی اہمیت واضح ہو چکی کہ انسان قبر میں تنہا ہے، اکیلا ہے، لیکن اگر اس نے موت سے پہلے اچھے عمل کیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے عمل اس کے پاس ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئیں گے۔ یہ اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گا، اس کی ساری تنہائیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اور اس کے برعکس معاملہ برعکس ہے، قبر کو دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا، 99 اژدہے اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور وہ کوبرے اور وہ اژدہے اور خوفناک سانپ اس قدر مہیب اور ہولناک کہ اگر ان میں سے ایک سانپ اپنے زہر کی پچکاری زمین پر پھینک دے تو یہ زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک برباد ہو جائے اور کھیتی باڑی کے قابل نہ رہے، اور اس پر بے رحم فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے مارتا ہے۔ اس کی چیخ و پکار کو ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لولا الا تدافنوا موتاکم لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم اپنے مرنے والوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا مانگوں کہ اللہ رب العالمین تمہیں سنائے کہ قبر میں میت کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ وقت مجھ پر بھی آنے والا ہے، آپ پر بھی آنے والا ہے، اور نہ جانے کب آ جائے۔ عقل مند وہی ہے جو اس کے لیے تیاری کرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ میں خواتین کے ایک ادارے میں، جامعہ ام حبیبہ للبنات، بڑا مشہور ادارہ ہے ہمارے شہر لاہور میں، پڑھاتا تھا۔ وہاں پر رول نمبر 18 چوتھی کلاس کی ایک طالبہ کا، اس کی وفات سے 3 دن پہلے جب میں نے صحیح مسلم پڑھائی، صحیح بخاری پڑھائی، تو قبر کے عذاب سے متعلق جو روایات ہم نے پڑھائیں تو میری عادت تھی کہ میں سبق کے آخر میں پوچھتا تھا پوری کلاس سے، تاکہ معلوم ہو سمجھ آئی ہے بات یا نہیں آئی، اور اگر کوئی کشلگی رہ گئی تو پھر اسے مکمل کر دیا جائے۔ رول نمبر 18 اس بچی نے پوری کلاس کے سامنے ایک ایک بات بتائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہم نے پڑھی تھی، کہ اس طرح جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے 4 سوالات پوچھتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، ما علمک۔ مومن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، فاسق فاجر کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، ساری تفصیل سے اس نے بات بتائی۔ اور 3 دن کے بعد صبح کے ٹائم اپنی بھانجی کے ساتھ آ رہی تھی کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار بس نے اسے کچل ڈالا، اور سبحان اللہ
چند سیکنڈ پہلے اس نے اپنی بھانجی کو دھکا دیا، وہ وہاں جا کے گری، اسے بچاتے ہوئے اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، یہ اس کی زد میں آ گئی، اور شام کو اتنا بڑا جنازہ ہوا اس علاقے میں کہ لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا جنازہ اس علاقے میں اور کسی کا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسے معلوم ہے کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، ہم میں سے یہ گفتگو سننے والے، سنانے والے آئندہ جمعے یہاں پر کون کون ہوتا ہے، کسے نہیں معلوم۔ لہذا ان باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہم سنیں کہ یہ باتیں ہمارے لیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوستی لگانی ہے، اس لیے کہ جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو دنیا کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، وہاں پر اللہ کی قسم ایک ہی تعلق کام آئے گا، اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت، اور اسلام کی خاطر جینا، اسلام کی خاطر مرنا، اور جس کا اظہار ابھی چند دن بعد جب ہم چھری کے نیچے جانور کو قبلہ رخ لٹائیں گے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، میری جمیع عبادات، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، نہ تصرفات میں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے اس پوری کائنات کو بنانے میں اور اس کا نظام چلانے میں، اور وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی اور ان کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ رات میں دن بھی داخل اور شامل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ باقی دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت بیان کر دی، صحابہ نے حیرت و استعجاب کے ساتھ پوچھا، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا ان 10 دنوں کی عظمت کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ جیسا چوٹی کا عظیم عمل بھی نہیں کر سکتا؟ فرمایا ہاں، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، سوائے اس مجاہد کے جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا، نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی، مال بھی قربان کر دیا، جان بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دی، یہ بہتر ہے، وگرنہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات کسے معلوم ہے ہم میں سے کہ اس مرتبہ یہ 10 دن اللہ رب العالمین کی رحمت، مہربانی، شفقت سے ہمیں نصیب ہو جائے تو آئندہ سال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کسے معلوم ہے؟ لہذا جب ہم ان 10 دنوں کو پالیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح ایک بزنس مین، ایک تاجر، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے
بھلے اپنا گھر بیچ کر ہی اسے سامان کیوں نہ خرید کر تجارت کرنی پڑے، وہ کہتا ہے یہ ایک گھر ہے لیکن مجھے اس میں اتنا نفع نظر آ رہا ہے کہ اگر میں یہ بزنس کر لیتا ہوں تو ایسے 3 4 5 گھر اور بنا سکتا ہوں، تو لہذا ابھی اس وقت مجھے اپنا گھر بیچ کر ہی کیوں نہ تجارت کرنی پڑے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اس لیے کہ اسے اس تجارت میں نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، گھاٹا خسارہ نہیں ہوتا۔ پہلا عمل جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام، یہ بھی سنت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی رؤیت ہلال کمیٹی نہیں تھی، کوئی لاکھوں روپیہ تنخواہیں نہیں دی جاتی تھی، کوئی مراعات فیسلٹیز نہیں دی جاتی تھی، صرف چاند دیکھنے پر۔ لو یہ بھی کوئی کام ہے، سبحان اللہ۔ ہر مسلمان چاند دیکھنے کا اہتمام کرتا، ہر مسلمان چاند دیکھنے کا اہتمام کرتا، اور جب چاند نظر آ جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان والا، امن و سلامتی والا چاند بنا کر نکال۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری اور خوبصورت دعا ہے۔ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبُّنَا وَتَرْضَى، اے ہمارے پروردگار اور ہمیں توفیق عطا فرما ایسے عقائد اور اعمال کو بجا لانے کی جنہیں تو پسند کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ ربنا وربک اللہ، ہمارا رب بھی اللہ ہے اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے۔ قمر پرستی، ہلال پرستی، یہ مہینہ کیسے گزرے گا، یہ دن کیسے گزرے گا، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، وہ نجومی اور پامسٹ بیٹھ کر ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر اندازے لگانے والے، مت جاؤ ہاتھوں کی لکیروں پر تم، تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر قسمتیں بتانے والے پہلے اپنی قسمت تو سدھار لیں۔ اگر تمہارے اختیار میں کچھ ہوتا تو کیا تم فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے، یہاں پہ گندے میلے کچیلے کپڑے لے کے، بدبوئیں تمہارے پاس سے آ رہی ہیں؟ پہلے تم اپنی قسمت نہ سدھار لیتے۔ یہ سب شرک ہے اور اسلام میں حرام ہے اور منع کیا گیا اس قسم کے لوگوں کے پاس چل کر جانے سے بھی، اور اگر کوئی جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم تقبل له صلاة 40 یوما، 40 دن نمازیں پڑھتا رہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا غصہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو ایسے شخص کے اوپر۔ علم غیب یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم غیب کسی کو عطا نہیں کیا مگر اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے جسے چاہا، جب چاہا، جتنا چاہا علم غیب عطا کیا، لیکن عالم الغیب اللہ ہے، اور اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ قرآن کی آیت ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات میں کوئی علم نہیں رکھتا غیب کا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور یہ جن کی قبروں پہ، جن کے مزاروں درباروں پہ جا جا کے تم ناطے رگڑتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، منتیں مانگتے ہو، وما يشعرون أيان يبعثون، ان اہل قبور کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ ہمیں ہماری قبور سے کب کھڑا کیا جائے گا، کب باہر نکالا جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور نجات کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کو قرآن مجید کے مطابق بنایا جائے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ پہلا عمل چاند دیکھنے کا اہتمام۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، گنتی کے ان چند معلوم دنوں میں اللہ کے ذکر کا خوب اہتمام کیا جائے۔ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ
ولا أحب إلي من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. جس طرح سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، جس طرح سمندر کی لہریں اللہ اکبر، اس طرح تکبیر کی آواز گونجتی سنائی دے. مسلم معاشروں میں، مسلم سوسائٹیوں میں، اسلامی ملکوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سارے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا مسنون ہے، اور کچھ کلمات ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منقول اور ثابت ہیں. سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین باقاعدہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، اور ماحول بنانے سے بنتا ہے. مسلمانوں کو یاد دہانی کرتے ہوئے بازاروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پکارتے، یہ بھی سنت ہے، تاکہ دکاندار جو خرید و فروخت میں تجارت میں مصروف ہیں انہیں بھی یاد دہانی ہو جائے، بازاروں میں آنے والے انہیں بھی یاد دہانی ہو جائے کہ یہ ایام بڑے ہی مبارک ایام ہیں، لہذا ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تیسرا عمل ہے روزے رکھنا، نفلی روزے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يصوم يوم عاشوراء و9 من ذی الحجہ، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشوراء کے دن کا نفلی روزہ، و9 من ذی الحجہ، اور ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دن نفلی روزہ رکھتے ہیں. 10 ذو الحجہ کو عید ہوتی ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے جو ابتدائی 9 دن ہیں ان میں روزہ رکھتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا. چوتھا عمل نوافل کا اہتمام. نفل کی جمع ہے نوافل. شریعت نے ہمیں 2 اصطلاحات دی ہیں، ایک فرائض ہے اور دوسرے نوافل ہیں. فرائض فرض کی جمع ہے اور نوافل نفل کی جمع ہے. فرض وہ ہے جسے ہر صورت ہم نے کرنا ہے، معافی کوئی نہیں. نماز ہے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، معافی نہیں ہے. ہاں اس کی ادائیگی کے اعتبار سے مختلف حیات اور کیفیات بیان ہوئی ہیں. انسانی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے، عاجز ہو کھڑے ہونے سے، قیام سے، تو بیٹھ کر ادا کر لو. اور اگر جلوس سے بھی عاجز ہو تو لیٹے لیٹے ادا کر لو، لیکن ادا ضرور کرنی ہے. نماز پڑھنی ضرور ہے، معافی کوئی نہیں جب تک ہوش و حواس برقرار ہے. البتہ جو نفل ہے جس کی جمع ہے نوافل، یہ فرض تو نہیں، لیکن ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نوافل کا اہتمام بھی بکثرت کر لینا چاہیے، تاکہ باقی دنوں میں بھی نوافل کا اہتمام کرنے کی عادت پڑے. مثال کے طور پر ہم نے نماز ادا کی، اللہ رب العالمین قبول فرمائے. کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے نماز ادا کی ہے اس کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے نماز ادا کی ہے اس میں ہم سے کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی سرزد نہیں ہوئی، حق ادا ہو گیا نماز کا؟ کم از کم میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو
ظہر کی 4 رکعت فرض امام کے ساتھ ادا کی ہیں تو بس یہ میرے لیے کافی ہو گئی، میں نے حق ادا کر دیا۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اب سنیے حدیث مبارکہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے متعلق حساب و کتاب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ جس کی نماز مکمل ہوئی، معنی جو امتحان نماز میں کامیاب وہ باقی سارے امتحانوں میں کامیاب، بس شرط یہ کہ وہ توحید والا ہو، موحد ہو، مشرک یا بدعتی نہ ہو، موحد ہو، توحید والا ہو۔ تو توحید اور سنت کے تقاضے پورے کرنے کے بعد اگر امتحان نماز میں کامیاب ہو گیا تو باقی سارے امتحانوں میں کامیاب، اور جو امتحان نماز میں فیل وہ باقی سارے امتحانوں میں ناکام۔ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر اس کی فرض نماز میں کوئی کوتاہی سامنے آئے گی، قال الرب عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا انظروا هل لعبدي من تطوع، دیکھو میرے بندے نے کچھ نوافل ادا کیے ہیں۔ اب ہم لوگ اردو زبان میں سنتیں کہہ دیتے ہیں، سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ، یہ ہماری اپنی قومی اردو زبان ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما کی۔ لیکن عربی میں ایک فرض ہے، ایک نفل ہے، فرض کی جمع فرائض، نفل کی جمع نوافل، یا تطوع کا لفظ آتا ہے، تو سنتیں بھی نوافل میں شامل ہیں۔ فرق نہیں ہے کہ سنتیں اور ہوتی ہیں نوافل اور ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، سنتیں بھی نوافل میں ہی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا دیکھو میرے بندے نے کچھ نوافل ادا کیے ہیں، پھر فرض نماز میں رہ جانے والی کمی کوتاہی کا ازالہ کیسے کیا جائے گا؟ نوافل کے ساتھ۔ اب یہاں پر اہمیت واضح ہو گئی کہ جب ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو فرض نماز ادا کی ہے اس کا حق ادا کر دیا، نہیں کر سکتے یہ دعویٰ، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے خشوع خضوع میں اور بھی مختلف چیزوں میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری نماز کا مکمل اجر ملے، مکمل ثواب ملے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا رکھا ہے؟ نفل، نوافل۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھ لو، ظہر سے پہلے 4 پڑھ لو، اگر پہلے نہیں پڑھ سکے تو بعد میں ادا کر لو، اور ظہر کے بعد 2، 6 یہ 2 وہ 8، مغرب کے بعد 2 10، اور عشاء کے بعد صرف 2۔ کہیں پر بھی کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عشاء کی نماز 17 رکعتیں ہیں، یہ ہم نے خود بنائی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر عشاء کی نماز 4 رکعتیں پڑھاتے، اور اس کے بعد اپنے اصحاب سے فارغ ہو کر اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے اور گھر جا کر صرف 2 سنتیں ادا کر لیتے، بس 4 فرض 2 سنتیں وہ بھی گھر جا کر ادا کرتے۔ ہاں آسانی کے پیش نظر مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ حرج کوئی نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ گھر جا کر ادا کی جائیں۔ بس 17 رکعت والا کوئی معاملہ نہیں، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اسی لیے کتنے لوگ آپ دیکھیں گے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اور ان کے دل دماغ میں یہ خوف بٹھا دیا گیا کہ میاں اگر تم آ گئے تو تمہیں تو 17 پڑھنی پڑیں گی، حالانکہ وہ 4 پڑھ کے فارغ ہے، واپس جا سکتا ہے اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اور وہاں جا کر 2 سنتیں ادا کر لے، تو یہ کل ملا کے 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں، اگر نہیں پڑھ سکے مسجد میں آئے، نماز ہو رہی ہے تو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں۔ منع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرض نماز ہو رہی ہو اور کوئی نمازی مسجد کے کسی کونے میں پیچھے اپنی سنتیں پڑھنا شروع کر دے، منع کیا ہے۔ مسجد میں آئے، فرض نماز فجر کی ہو رہی ہے، امام کے ساتھ شامل ہو جائیے، نماز سے فارغ ہو کر اب آپ 2 سنتیں ادا کر لیجئے، جیسا کہ ایک صحابی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں،
اسلام میں فرقہ واریت کوئی نہیں. یہ جو ہم نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے کہ میں تو حنفی ہوں یہ حدیث شافعیوں کے لیے ہے, میں تو حنفی ہوں یہ حدیث مالکیوں کے لیے ہے, میں تو حنفی ہوں یہ حدیث حنبلیوں کے لیے ہے, میں تو حنفی ہوں یہ حدیث جعفریوں کے لیے ہے, میں تو حنفی ہوں یہ حدیث فلاں کے لیے ہے. اسلام میں فرقہ واریت کوئی نہیں, مذہبی منافرت کوئی نہیں. نبی محمد ہم سب کے نبی ہیں اور اللہ ہم سب کا رب ہے, خالق مالک ہے. لا الہ الا اللہ, عبادت ایک اللہ کی, اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. طریقہ عبادت فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. باقی جتنے بھی اولیاء ہیں, جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی فقہاء ہیں, جتنے بھی مجتہدین ہیں, جتنے بھی مفتیان ہیں, یہ سب محتاج ہیں ان کی بات کو, ان کی رائے کو, ان کے فتوے کو, ان کے قول کو, ان کے اجتہاد کو پیش کیا جائے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر جس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی لے لی جائے گی, اور جس کی بات قرآن اور حدیث سے متصادم ہوگی بزرگان دین خود فرما گئے اسے دیوار پہ دے مارنا اور اللہ کے رسول کی حدیث کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لینا, اپنے سینے میں بسا لینا. صحیح حنفی وہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو آپ کے اس فرمان سے بھی محبت کرے جو آپ کہہ گئے اذا صح الحدیث فهو مذہبی, جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے, جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے. تو اسلام میں فرقہ واریت کوئی نہیں کہ یہ حدیث ان کے لیے ہے, یہ حدیث ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. ایک ہی دسترخوان کے اوپر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کھا رہا ہے دوسرا نہیں کھا رہا. کھانے والے سے پوچھئے آپ کیوں کھا رہے ہیں, وہ کہے گا میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں ہندو ہوں اور ہندو مذہب میں یہ چیز حلال ہے. بھائی جان آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں, وہ کہے گا میں مسلمان ہوں اور میرے دین اسلام میں یہ چیز حرام ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ان دونوں کا مذہب جدا جدا ہے, ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے, ایک کے لیے حلال ہے کھا رہا ہے, دوسرے کے لیے حرام ہے نہیں کھا رہا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن ایک ہی دسترخوان کے اوپر چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دو کھا رہے ہیں دو نہیں کھا رہے. تم کون ہو؟ آپ سب کون ہیں؟ جی ہم مسلمان, یہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان. لیکن کیا وجہ ہے؟ دو کھا رہے ہیں دو نہیں کھا رہے. وہ کہتے ہیں ہماری فقہ میں, ہمارے مذہب میں, ہمارے امام نے اس کو حلال کہا ہے اس لیے ہم کھا رہے ہیں. وہ دوسرا کہتا ہے میں اوجڑی اس لیے نہیں کھا رہا, میں کلیجی اس لیے نہیں کھا رہا, میں پائے اس لیے نہیں کھا رہا کہ میری فقہ میں, میرے مذہب میں, میرے امام نے اسے مکروہ کہا ہے, اس لیے میں اوجڑی نہیں کھا رہا. بات سمجھ میں آتی ہے کیا؟ دیکھنے والا سوچنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنے اسلام ہیں. اسلام تو ایک ہی ہے, اللہ ایک, نبی ایک, قرآن ایک, خانہ کعبہ ایک, مسجد نبوی ایک. لیکن یہ مسلمان اتنے سارے فرقوں میں بٹ گئے, ہر ایک نے اپنا اپنا مذہب, اپنی اپنی فقہ, اپنے اپنے امام بنا لیے. امام تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا اور وہ ہیں امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے جھنڈے تلے قیامت کے دن وہ سارے امام کھڑے ہوں گے جو لوگوں نے بنائے ہیں. تو بہرحال احادیث مبارکہ سب کے لیے ہیں تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, نفل کا بہت زیادہ اہتمام کرنا اور فرائض سے لاپرواہی برتنا یہ چیز بھی مذموم ہے, اس کی سخت مذمت کی گئی ہے شریعت میں. پہلے نمبر پہ فرض ہے, اس کے بعد نفل ہے, لہذا پہلے فرض نماز کا اہتمام, پھر اس کے بعد نفل نماز کا اہتمام. اسی طرح جو عبادت فرض ہے اس کا نمبر پہلے آتا ہے اور جو نفل ہے اس کا نمبر بعد میں آتا ہے. نفل نہ بھی کیا جائے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا, سزا نہیں ملے گی, عذاب نہیں ہوگا. لیکن اگر فرض نہ کیا تو عذاب یقینی ہے. تو اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اور عذاب سے نجات کے لیے
فرض عبادت کا اہتمام پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے، جس طرح کی نماز ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ، اتنا خوبصورت جانور، رحیم شہیم، ڈیل ڈول والا، قد کاٹ والا، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. کتنے کا لائے جی؟ 8 لاکھ کا لائے. یہ 15 لاکھ کے 2 جانور لائے ہیں، یہ 20 لاکھ کے 3 جانور لائے ہیں، یہ اونٹ 12 لاکھ کا لائے ہیں، یہ بکرا 2.5 لاکھ کا لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. تھوڑی دیر ہوئی، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اذان ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی جان آئیے، چلیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد. جی جی آپ چلے ہمارے. سنتیں بھی ادا کر لی، فرض نماز کے لیے صفیں بنا لی گئی. دائیں دیکھا شاید کوئی نظر آ جائے خوبصورت چہرہ ان میں سے کسی کا، بائیں دیکھا شاید نظر آ جائے خوبصورت چہرہ ان میں سے کسی کا، کوئی بھی نہیں آیا. نماز پڑھ کے نکل گئے. واپس جاتے ہوئے شرمندگی سے دیکھ کر سر جھکا لیتے. ایک بار ایسا ہوا، 2 بار 3 بار، معنی ضمیر مر چکا ہے، ضمیر مردہ ہو گیا ہے. نفس امارہ سے پکی دوستی لگا لی، نفس لوامہ کو دشمن بنا لیا. تو نفس مطمئنہ کیسے حاصل ہو جسے موت کے وقت کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وَادْخُلِي جَنَّتِي. کیسے کہا جائے اسے؟ یہ سعادت تو اس خوش نصیب کو ملے گی جو نفس امارہ سے دشمنی لگاتا ہے. یہ میرا دشمن ہے، میرا نفس جو مجھے ابھارتا ہے برائی پر، گناہ پر. نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کے گھنٹوں گپ لگاتا رہے گا، نہیں تھکے گا. نماز میں تھوڑا سا لمبا قیام ہو جائے، تھوڑی سی تلاوت زیادہ ہو جائے، کہتا ہے میرے پاؤں سوج گئے، میں گرنے والا ہو گیا، مجھے چکر آنے لگ گئے، میں نے فلاں کام کرنا تھا، یہ تھا وہ تھا، 100 باتیں بنائے گا. یہ ہے نفس امارہ کا دوست. اور نفس لوامہ ملامت کرنے والا، اے انسان تو نے اچھا نہیں کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ رب کریم جس کے تیرے اوپر لامحدود احسانات ہیں، تجھے چاہیے تھا کہ تو اس کا ایماندار شکر گزار بندہ بنتا، تو نے اس کی نافرمانی کی، گناہ کیا، ملامت کرتا ہے. پھر جا کر تیسرے نمبر پہ نفس مطمئنہ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرماتا ہے جو نیکی پر مطمئن ہو جاتا ہے اور گناہ نہ کرنے پر مطمئن رہتا ہے. الحمدللہ. برادری چھوڑنی پڑے، قبیلہ چھوڑنا پڑے، دوست چھوڑنے پڑے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. الحمدللہ میں صحیح ہوں، میں حق پہ چل رہا ہوں، میں قرآن حدیث پہ چل رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں صحیح عقیدے اور منہج پر ہوں. اس کا دل مطمئن رہتا ہے. الحمدللہ. پھر موت کے وقت بھی آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، سچی توبہ کیجئے. آپ لائیے جانور خرید کر اللہ کی راہ میں، نفیس، عمدہ، بہترین، اور خوش دلی سے اس کی قربانی کیجئے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز کا حکم پہلے دیا ہے، قربانی کا بعد میں. قربانی تو سال میں 1 مرتبہ ہے، نماز روزانہ 5 مرتبہ ہے، معافی کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ. قرآن کریم کی تلاوت کیجئے ان ایام میں، صدقہ و خیرات دیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور استغفار کیجئے، مسنون درود و سلام پڑھیے، اور اپنا دل باہمی بغض و عناد سے پاک رکھیے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، معنی تم تک خبر پہنچ جائے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، الحمدللہ، تو اب وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ،
اسے چاہیے کہ وہ حجامت وغیرہ سے، ناخن تراشنے سے اور مونچھیں تراشنے سے، سر کی حجامت کروانے سے اپنا ہاتھ روک لے، اس لیے کہ اس نے قربانی کرنی ہے، اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے۔ اور جو عدم استطاعت کی بنا پہ قربانی نہ کر سکے اسے بھی چاہیے کہ وہ حجامت وغیرہ سے ان ایام میں ہاتھ روک لے اور نماز عید کے بعد حجامت وغیرہ کروا لے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے جذبے کی بنیاد پر اسے بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے خزانے کبھی نہ کم ہونے والے اور کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جہاں پر جمعۃ المبارک کے لیے اذان سے پہلے آنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں وہاں پر وعید بھی بہت شدید بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اذان سے پہلے اول گھڑی میں آنے والا، پہلی گھڑی میں آنے والا اسے ایک اونٹ کی قربانی کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے، دوسری گھڑی میں آنے والے کو گائے کی قربانی کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، اور تیسری گھڑی میں آنے والے کو سینگوں والے مینڈے، اور چوتھی گھڑی میں آنے والے کو مرغی، اور پانچویں گھڑی میں آنے والے کو انڈے صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے فرشتے طووا صحفهم اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وجلسوا يستمعون الذکر اور فرشتے بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں ذکر سننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے۔ معنی جو امام کے ممبر پر آنے کے بعد مسجد میں قدم رکھتا ہے وہ اس کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا کیونکہ رجسٹر بند ہو چکا ہے، معنی وہ غیر حاضر ہے۔ اب اسے اپنی حاضری لگوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے ہوں گے، رونا ہوگا، فریاد کرنی ہوگی، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی ہوگی، اور آئندہ وہ گناہ نہیں کرنا ہوگا جو پہلے کیا تھا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 جمعے تہاون و تکاسل و تغافل سے کام لیا، غفلت برتی، لاپرواہی، سستی، کام بھی کوئی نہیں تھا، سستی سے کام لیا، اور خطبہ شروع ہونے کے بعد آیا، خواہ شروع میں آ گیا یا درمیان میں آیا، خطبے کے آخر میں آیا، الغرض ٹائم پر نہیں پہنچا۔ ٹائم کیا ہے؟ امام کے ممبر پہ آ کر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ جانا، یہ ہے ٹائم۔ نہیں آیا، نہیں پہنچا، غیر حاضر۔ ایک جمعہ ایسا ہوا، دوسرا جمعہ، تیسرے جمعے اگر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پہ نفاق کی، منافقت کی مہر لگا دیتا ہے اور اس کا شمار اپنے غافل بندوں میں کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس سے بھی سچی توبہ کرنی ہے، گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جہاں پر ہم نے نیک اعمال کرنے کا اہتمام کرنا ہے وہاں پر جو اس کی ضد ہے، نقیض ہے، گناہ، تو گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے کہ ان دنوں میں جس طرح نیک عمل کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، ایسے ہی ان دنوں میں گناہ کرنے کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة المسلمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم ما استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.